السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، مگر کیا ہم اس مہینے کی قدر جانتے ہیں؟ ہر نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس مہینے کی عظمت اور اس میں چھپی ہوئی رحمتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ محرم صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے۔ رمضان کے بعد جو سب سے افضل نفلی روزے ہیں نا، وہ کسی اور مہینے کے نہیں ہیں بلکہ محرم کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سوچئے، رمضان گزر چکے، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی عبادتوں میں کمزور پڑ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں۔ یوم عاشوراء کا روزہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ، جو کہ 26 جون کو بن رہا ہے۔ 10 محرم صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ سمندر راستہ بن گیا تھا، حق غالب آ گیا تھا اور باطل اپنے تمام غرور کے باوجود غرق ہو گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ صرف ایک روزہ اور پورے 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارا رب کس قدر کریم ہے کہ اس ایک دن کے روزے پر ہمارے پورے سال کی خطاؤں کی معافی عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر کون سے دن روزہ رکھنا ہے؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، اور اگر ممکن ہو تو 9، 10 اور 11 تینوں دن کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے بعد البتہ آپ زندہ نہیں رہے، وفات پا گئے۔ انہوں نے اس طرح سے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو یہود تھے نا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اب اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا اپنی لائف کو دیکھیں، تو ہم کیسے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اینیورسری سیلیبریٹ کرتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ساری یہودوں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجتناب کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنی لائف سے ختم کرنا ہے تاکہ کہیں یہودوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ پھر آتے ہیں ایام بیض کے روزے، یعنی وہ روزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا چاہو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ انہیں ایام بیض کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان دنوں میں چاند اپنے مکمل روشنی کے قریب ہوتا ہے۔ آپ ان ایام کے روزے بھی ضرور رکھیں اور کوشش ضرور کریں رکھنے کی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آج آپ کو بتایا جائے کہ صرف 2 روزے رکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کی امید رکھ سکتے ہیں اور ایک عظیم سنت پر عمل کر سکتے ہیں، تو کیا یہ موقع ضائع کرنا چاہیے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شاید اگلا محرم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، شاید یہ روزے ہی ہماری نجات کا سبب بن جائیں۔ ہر سال محرم آتا ہے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت سی گفتگویں، بحثیں اور اختلافات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال کیجئے کہ کیا محرم ہمیں ایک دوسرے سے الجھنے کے لیے ملا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ملا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ان موضوعات پر گھنٹوں گفتگو کر لیتے ہیں، جن سے نہ ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں اور نہ ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز، قرآن، توبہ، استغفار اور روزوں کی بات آتی ہے تو ہم اس کے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکالتے۔ محرم ایک مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بندے کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، نہ کہ ہر وقت بحث میں اپنی بات منوانے میں۔ یہ مہینہ لڑائی جھگڑوں کا نہیں ہے،
یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا مہینہ ہے۔ بعض اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک تبصرہ لکھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اسی تبصرے کی وجہ سے دلوں میں نفرت اور دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور کئی بار ایسی بحثیں انسان کے دل کی نرمی، اخلاص اور روحانیت کو بھی متاثر کر دیتی ہیں۔ اس محرم خود سے یہ عہد کیجیے کہ اگر میرے پاس وقت ہے تو میں اسے کسی بحث میں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت میں گزاروں گی۔ اگر میرے پاس توانائی ہے تو میں اسے دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں نہیں بلکہ اپنی اصلاح میں لگاؤں گی۔ اگر میرے پاس الفاظ ہیں تو میں انہیں اختلاف پھیلانے کی بجائے خیر، محبت اور نصیحت کے لیے استعمال کروں گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ ہر شخص کو جواب دینے کی۔ کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنی آن لائن بحثیں جیتی، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی بار توبہ کی، کتنی مرتبہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اور کتنے دلوں کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، اور کتنے ادب اور سلیقے اور حکمت کے ساتھ ہم نے حق کو آگے پہنچایا۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ گزر جائے گا، سوشل میڈیا کی بحثیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن جو روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا گیا ہوگا، جو آنسو تنہائی میں بہائے گئے ہوں گے، جو توبہ دل کی گہرائیوں سے کی گئی ہوگی، اور جو نیکی اخلاص کے ساتھ کی گئی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور اس کی برکتیں اور اجر آپ کو سارا سال دیکھنے کو ملے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حق بات بیان نہ کی جائے۔ حق کو بیان کرنا، سچ کو واضح کرنا اور لوگوں تک صحیح پیغام پہنچانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن جس طرح حق اہم ہے اسی طرح حق کو بیان کرنے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ اگر ہماری بات حق ہو لیکن ہمارے الفاظ میں سختی، تکبر، بدتمیزی یا گالم گلوچ ہو تو ہم اس اخلاق سے دور ہو جاتے ہیں جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا کام لوگوں کے دلوں کو بدلنا نہیں ہے، آپ کا کام صرف حق کو حکمت، علم اور اچھے اخلاق کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اگر سامنے والا قبول کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو بھی آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہر بحث کو جیتنا ضروری نہیں ہے، ہر اختلاف کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، ہر شخص کو قائل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس حق بتائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا حق بات ضرور بیان کیجیے، لیکن وقار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، نہ کہ جذبات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نہ کہ نفرت کے ساتھ۔ اور جب آپ حق کا پیغام پہنچا دیں تو پھر دلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کر دیں۔ تو پھر کیا کریں گے آپ اس دفعہ محرم میں؟ آپ عاشورہ کے روزے رکھیں گے، اپنے نمازوں کی حفاظت کریں گے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، لوگوں کے لیے خیر اور ہدایت کی دعا کریں گے، حق بات کو حکمت، علم اور حسن اخلاق کے ساتھ بیان کریں گے، اور پھر نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارا کام لوگوں کو مجبور کرنا نہیں بلکہ حق پہنچانا ہے، اور ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات، روزے، اذکار قبول فرمائے، آمین۔ اب ہم نے کل کی روٹین تھوڑی سی دیکھنی ہے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ کل یعنی کہ 26 جون کو یوم عاشورہ بنتا ہے، یعنی کہ ہم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن کی تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا نا چینل میں کہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے نا اس کو آپ خاص کر لیا کریں اپنی عبادت کے لیے، کیونکہ جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم اپنا ہر دن گزار دیتے ہیں دنیا کے کاموں کے پیچھے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ اپنی روٹین کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ جو جمعہ کا دن ہے نا اس کو آپ خاص کر لیں، اس دن آپ کوئی کام نہ کریں، اس دن آپ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ اب کل جمعہ بھی ہے اور کل یوم عاشورہ بھی ہے، یعنی کہ دو دن جو ہیں خاص دن ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح کو اٹھنا ہے، آپ نے تہجد ادا کرنی ہے، اینڈ دین آپ نے اس کے بعد استغفار کی تسبیح کرنی ہے، 100 ٹائمز آپ نے استغفار پڑھنی ہے، تہجد پڑھ کے آپ نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اس کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اینڈ دین پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سحری کرنی ہے۔ سحری کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا اس میں آپ نے تسبیحات کرنی ہے، استغفار کی تسبیح آپ نے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ استغفار کی تسبیح کی بہت فضیلت ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اذان ہوگی، آپ نے اذان کو اچھے طریقے سے سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ اذان اور اقامت کے دوران جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اقامت یعنی کہ جب جماعت شروع ہونے والی ہوتی ہے نا اس سے پہلے،
اس ٹائم کے دوران جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو آپ چاہیں تو اس ٹائم دعا مانگ سکتے ہیں. اینڈ دین پھر آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے. جب آپ نے وضو کرنا ہے نا تو وضو کے جو بھی پارٹس آپ دھو رہے ہوں گے, ہاتھوں کو دھو رہے ہیں, تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے جو گناہ کیے گئے تھے وہ دھل رہے ہیں. اور جب منہ دھو رہے ہوں گے, منہ سے پانی کا آخری قطرہ گرے گا, تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے منہ سے کیے گئے گناہ دھل رہے ہیں. تو آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے. وضو کے بعد دعا پڑھنی ہے اور پھر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. نماز کے لیے آپ نے جب کھڑے ہونا ہے نا, تو آپ نے اپنے دماغ سے دنیا کی ساری ٹینشنز کو نکال دینا ہے. آپ نے جسٹ اپنا فوکس اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں اور یہ میری آخری نماز ہے. اس کے بعد میں نے ختم ہو جانا ہے, مجھے کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنا. اور آپ نے خشوع کے ساتھ بہت دھیان سے اس نماز کو پڑھنا ہے. اب خشوع کا طریقہ جو ہے وہ تو ہم نماز کی باتیں چینل میں ہم نماز پہ تدبر کر رہے ہیں, اور جب وہ ہمارا تدبر ختم ہوگا تو ہم خود ہی نمازوں کو بہترین طریقے سے ادا کرنا سیکھ جائیں گے. لیکن چونکہ کل کا دن بہت خاص ہے اور کل کے دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, تو میں آپ کو اس میں تھوڑا سا طریقہ بتا سکتی ہوں خشوع کا. آپ نے جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے نا, تو آپ نے اپنے دماغ سے ساری چیزوں کو نکال دینا ہے کہ میں دنیا میں ہوں یا کچھ بھی ایسا ہے. صحابہ کرام جب نماز کے لیے آتے تھے نا, تو جب وہ اپنا جوتا اتارتے تھے اس کے ساتھ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آتے تھے. تو آپ نے بھی اپنے ساتھ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آنا ہے. جب نماز کے جائے نماز پہ آنا ہے, نماز کے لیے جائے نماز پہ, تو آپ نے اپنی ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کے آنا ہے. اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے, شیطان آپ کو کوئی بھی وسوسہ ڈلائے گا, تو آپ نے نماز کے جو کلمات ہیں ان کو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے. اگر پھر بھی آپ فوکس نہ کر پا رہے ہو, تو پھر آپ نے جو عربک پڑھ رہے ہونا ہے نا, اس کے ترجمے کو آپ نے ذہن میں ساتھ ساتھ دہراتے جانا ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, تو آپ نے ساتھ میں تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اور ساتھ میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دہراتے جانا, اس سے آپ کا خشوع قائم رہے گا. اینڈ دین دوسری بات کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں, رو کے مانگیں. کل کا دن بہت خاص ہے, تو آپ نے اس دن کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا. اینڈ دین آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز کے اذکار پڑھنے ہیں. نماز کے اذکار میں آتا ہے کہ آپ نے جب فرض نماز ادا کرنی ہے نا, تو اس کے بعد آپ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 ٹائمز. اینڈ دین آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص, سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھنی ہے. یہ آپ کے ہوتے ہیں فرض نماز کے بعد کے اذکار. اور پھر آپ نے 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا ہے. یہ آپ کے فرض نماز کے اذکار مکمل ہو گئے. اینڈ دین پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے نصیب کے لیے, اپنے رزق کے لیے, اپنی صحت کے لیے, پوری امت کے لیے, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لوگوں کے لیے, سب کے لیے, پاکستان کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. اور پھر آپ نے پڑھنے ہیں صبح کے اذکار. جو صبح شام کے اذکار ہیں نا, وہ سیفٹی بیلٹس کی طرح ہوتے ہیں. وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں ہر چیز سے, شیطان کی شر سے, انسانوں کی شر سے, کوئی حادثہ ہونے سے. ان کی بہت امپورٹنس ہے, اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کو کہ وہ آپ کی بہت اچھے سے نا کرتے ہیں, آپ کا دھیان رکھتے ہیں. تو آپ نے صبح کے اذکار پڑھنے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ صبح کے اذکار میں کیا کیا دعائیں آتی ہیں, تو وہ آپ نے پلے اسٹور سے انسٹال کر لینی ہے صبح شام کے اذکار کی ایپ, تو اس میں آپ کو مل جائیں گی. اگر میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگوں نا کہ صبح شام کے اذکار کی میری لائف میں کیا امپورٹنس ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کس چیز سے بچایا ہے صبح کے اذکار پڑھنے سے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہوتے ہیں ان اذکار کی, اور ہم تو ابھی تک پڑھ نہیں سکے. تو آپ نے صبح شام کے اذکار لازمی پڑھنے ہیں, صبح کے اذکار پڑھنے ہیں فجر کے بعد. اینڈ دین پھر آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور سورۃ رحمان پڑھنی ہے, اور آپ اپنے جو قرآن کا لیسن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جائے نماز پہ ہی بیٹھے رہیں. جائے نماز سے آپ نے نہیں اٹھنا, آپ جائے نماز پہ بیٹھے رہیں, تسبیحات کرتے رہیں. استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں, سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کر لیں, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تسبیح کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیح کر لیں. درود شریف پڑھتے رہیں, آیت الکرسی پڑھتے رہیں, یعنی کہ آپ تسبیحات کرتے رہیں. اور سب سے جو افضل تسبیح ہے نا, وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ.
یہ جو ذکر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور نیکیوں کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان تسبیحات کو پڑھتے رہیں، لیکن آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی ان کو پڑھنا ہے. اور پھر وقت ہوتا ہے صلاۃ الضحیٰ کا، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے، تب آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. صلاۃ الضحیٰ کے نوافل انسان کے جسم کے جوڑوں اور ہڈیوں کی طرف سے ادا کیا گیا صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کے جسم میں جو جوڑ ہیں ان میں سے ہر جوڑ کے بدلے روزانہ ایک صدقہ کرنا لازم ہے، اور جو صلاۃ الضحیٰ ہے ان تمام جوڑوں کی جانب سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے اگر ہم 2 نوافل اس کے ادا کر لیتے ہیں. تو آپ نے وہ بھی سنا ہوگا نیم، کیا کہتے ہیں اسے، میرے مائنڈ سے نکل گیا، وہ بھی نا صلاۃ الضحیٰ کا دوسرا نام ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو تب اس کا ٹائم ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے کے 15 to 20 منٹس کے بعد آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اور اگر آپ چائے نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد سے صلاۃ الضحیٰ کے وقت تک تو پھر آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اگر آپ چائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحات کرتے رہیں اور پھر آپ نے ادا کی ہے صلاۃ الضحیٰ کے 2 نوافل پڑھے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس دن کی خاص اہمیت ہے. اس دن میں ہم نے جس طرح سے ہم ثواب لے سکتے ہیں نا ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں. تو آپ نے جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے، تسبیحات کرتے رہنا ہے، پھر آپ نے صلاۃ الضحیٰ یعنی کہ چاشت کی نماز جسے ہم کہتے ہیں، چاشت کی نماز، اس کو اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، آپ نے وہ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر اور ظہر کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جب ظہر کا جو سورج ہوتا ہے نا، سورج کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کا وقت ہوتا ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے جو نوافل ہیں وہ آپ 2، 4 اور 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے صلاۃ الضحیٰ ادا کرنی ہے، چاشت کی نماز ادا کرنی ہے، اینڈ دین اس کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں. آپ ریسٹ کر لیں، سو جائیں یا کچھ بھی ریسٹ کر لیں، لیکن تسبیحات ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ ہر ٹائم آپ نا اس دن وضو میں رہیں. آپ جب وضو میں رہیں گے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملتا رہے گا. تو وضو میں رہیں اور پھر آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں. ریسٹ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں تو پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں. اور جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو آپ سورۃ کہف کی تلاوت کریں، سورۃ کہف پڑھیں، اور پھر آپ شاور لیں، اچھے کپڑے پہنیں، برش کریں اور خوشبو لگائیں، اینڈ دین اس کے بعد آپ ظہر کی نماز ادا کریں. اگر آپ مرد ہیں تو آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں. اور میں نا 2 جمعے پہلے نا مسجد میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے گئی تھی، ہمارے یہاں پہ عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے مسجد میں، تو ہم لوگ کبھی کبھار وہاں پہ جاتے ہیں. تو اس خطبے میں نا قاری صاحب نے بہت اچھی بات بتائی، وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ. ویٹ اے منٹ. جمعے کی فضیلت کے حوالے سے تھا کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا ان کی فضیلت کے حوالے سے تھا کہ جو لوگ جس ٹائم پہ آتے ہیں، 1 منٹ، میں نے اسے سیو کیا ہوا تھا، میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں. وہ نا میرے پاس ہے نہیں، اب وائس میں ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جمعے کی جو نماز ہے نا، جو شخص پہلا بندہ جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے نا، جمعے کے لیے پہلا بندہ جو ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو آئی تھنک سو 1 اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. جو دوسرا بندہ آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرا بندہ آتا ہے نا اس کو ایک بکری کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یعنی کہ اتنی اہمیت ہے جب آپ جمعے کے لیے پہلے جاتے ہیں. اور اتفاق سے اس ٹائم میں 3rd نمبر پر گئی تھی اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ قربانی کس طرح سے کریں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں اتنا بڑا ثواب دے دیتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ قربانی کریں، جو امیر لوگ ہیں وہ سال میں 1 دفعہ قربانی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ
ہر جمعے قربانی کا ثواب لے سکتے ہیں. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن آپ پہلے جائیں تاکہ آپ ان ثوابوں کو حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ہاں جی، آپ نے پھر تیار ہونا ہے، غسل کرنا ہے، اچھے طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی فرض نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھنی ہے. اینڈ دین پھر آپ ایک قرآن کی کوئی ایک آیت لے لیں، اس پہ آپ نے تفسیر کرنی ہے، یعنی اس پہ آپ نے تدبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کی تفسیر سننی ہے. پھر آپ کوئی اسلامک لیکچرز سن سکتے ہیں. اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے صدقہ لازمی کریں. جمعے کے دن ویسے ہی صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پھر یوم عاشورہ کا روزہ بھی ساتھ میں آ گیا ہے، تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صدقہ کریں. بے شک آپ کم کریں لیکن لازمی کریں. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے تو آپ بے شک 10 روپے دے دیں، لیکن آپ لازمی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں، آپ کے پیسوں کو نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر دیں گے. اور کوشش کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ بھی آپ کے صدقے میں ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نے کوئی اچھا اسلامک لیکچر سن لینا ہے جس پہ آپ عمل کریں، جو آپ کو اچھا لگے، یعنی کہ جس میں اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہوں، اور آپ نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کریں کہ کوئی گناہ جو آپ کی لائف میں بہت زیادہ ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ بھی اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرے گا، جب آپ اپنے ایک گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اس دن کے لیے. اور پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، سورۃ بقرہ پڑھنی ہے. آئی نو کہ سورۃ بقرہ بہت لمبی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سورۃ بقرہ جو ہے نا وہ آپ کی سفارش کرے گی قیامت کے دن. سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران تو وہ آپ کو بچا لیں گی اگر آپ اسے پڑھتے ہیں سمجھ کے. تو آپ نے سورۃ بقرہ کو پڑھنا ہے. آپ کے 2 گھنٹے لگ جائیں گے یا 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک دن ہے، ایک دن آپ اللہ تعالیٰ کو 2 گھنٹے تو دے ہی سکتے ہیں. اور ویسے بھی کل کا دن تو ہم نے اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے نا. تو آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہے. آپ ظہر کے بعد سورۃ بقرہ کو پڑھیں جتنی پڑھ ہوتی ہے. عصر کا ٹائم آ جاتا ہے تب تک آپ کی اگر کمپلیٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عصر کے بعد سے دوبارہ آپ سورۃ بقرہ پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ظہر کے بعد سے عصر کے ٹائم تک آپ سورۃ بقرہ کو کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہم نے دعاؤں کے لیے رکھنا ہے. کیونکہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ خاص دعاؤں کا ہوتا ہے. صحابہ کرام اس وقت سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور بس دعائیں کیا کرتے تھے. وہ اس وقت کو خاص دعاؤں کے لیے مقرر کر لیتے تھے. تو آپ نے ظہر کے بعد سے عصر کے ٹائم تک آپ نے سورۃ بقرہ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اینڈ دین آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ کا وضو ہے بھی نا تو بھی آپ ہر نماز کے لیے خالص وضو کریں. وہ پھر نا آپ کے اندر خشوع آئے گا. آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. اور اس دن کوشش کرنی ہے کہ آپ سنتیں بھی ادا کریں، فرض بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں. صرف فرض ادا کر کے اٹھ کے بھاگ نہ جائیں، سنتیں بھی پڑھیں اور پھر نوافل بھی ادا کریں، کیونکہ اس دن ہم نے زیادہ عبادت کرنی ہے نا، تو پھر نوافل کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے ہیں، اور آپ نے اس کے بعد شام کے اذکار وہیں پہ بیٹھے بیٹھے جائے نماز پہ پڑھ لینے ہیں. اور پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے نا وہ آپ نے خاص دعاؤں کے لیے مقرر کر لینا ہے. اس دن آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں نا مانگ لیں. سب کے لیے مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نصیب کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ساتھ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جس بھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں نا ان سب کے لیے دعائیں مانگیں. اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنی صحت کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں. ہر چیز کے لیے آپ جس چیز کی آپ کو خواہش ہے نا اس چیز کی آپ دعا مانگیں. اور زیادہ دعا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مانگیں، کیونکہ یہ ایک روزہ جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو، آپ کے روزے کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی دعاؤں کو قبول کریں. اینڈ دین آپ نے مغرب تک جو ہے وہ دعائیں مانگنی ہیں. آپ ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ آپ دعائیں لازمی مانگیں. کچھ ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فوکس ہو کے دعائیں مانگیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کام بھی کرنا ہے، افطار بھی بنانی ہوگی، تو پھر آپ اپنی کچھ دعائیں مانگتے رہیں یا تسبیحات کرتے رہیں اور ساتھ میں اپنے کام کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ مغرب کے وقت آپ افطار کریں، دین مغرب کی نماز ادا کریں، اور تب آپ کا یوم عاشورہ کا دن جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو آپ نے اس دن کو بہت اہمیت دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اہمیت دی ہے، ہمارے نبی نے اس دن کو اہمیت دی ہے، صحابہ کرام نے اس دن کو اہمیت دی ہے، تو ہم نے بھی اس دن کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے. اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ یوم عاشورہ کا دن اور جمعہ کا دن اکٹھا آ گیا ہے. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس دن کو بہترین طریقے سے گزاریں. اس دن کی فضیلت کو، اس دن کی اہمیت کو، اس دن کے مقام کو ضائع نہ کریں، اس کو پا لیں. جس طرح سے آپ پا سکتے ہیں اس کو پائیں.
अब आपने आज का दिन गुज़र गया, 9 मुहर्रम गुज़र गया, आप उसका रोज़ा नहीं रख सके, तो कल का तो रोज़ा रखना ही है। आप ऐसा करिए, आप 11 का रोज़ा साथ में रख सकते हैं। यानी कि हमने एक रोज़ा साथ में मिलाना है ना, ताकि यहूदियों की मुशाबहत ना हो, तो आप 11 का रोज़ा साथ में मिला सकते हैं, ठीक है? तो आपने मुझे अपनी दुआ में ख़ास याद रखना है, और अपने पेरेंट्स को, हर किसी के लिए आपने ख़ास दुआएँ करनी है, जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो मुश्किलात में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो गमों में हैं, आपने उन सब के लिए दुआएँ करनी है। दरूद शरीफ को आपने कसरत के साथ पढ़ना है, क्योंकि जुमे के दिन दरूद शरीफ की वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, तो आपने दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा तस्बीहात करनी है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, इसकी बहुत ज़्यादा तस्बीह करनी है कि ऐ अल्लाह, मैं खैर का मोहताज हूँ, जो भी खैर मेरी तरफ नाजिल करे उसका मैं मोहताज हूँ। तो आपने तस्बीहात भी गूगल से निकाल लेनी है, उन तस्बीहात को पढ़ते रहना है। यानी कि कल का दिन जो है ना, वो एक ख़ास दिन है, उसको ख़ास समझ के आपने गुजारना है। जब आपके घर में कोई ख़ास मेहमान आता है ना, तो आप उसकी ख़ास तरह से करते हैं ना, उसको ख़ास खाना खिलाते हैं, उसकी ख़ास तरह से उसकी खिदमत करते हैं। आपने इस दिन को ख़ास समझना है, इसकी ख़ास तरह से आपने खिदमत करनी है, ठीक है? तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस दिन की गई सारी इबादत को कबूल फ़रमाएँ, और हमारी सारी दुआओं को कबूल फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।